آیت نمبر ہے 21۔ آیت نمبر ہے 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله مولانا العظيم۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے لوگوں کو مطلع کر دیا اصحاب کہف پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ اچھی طرح جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بھی جان لیں کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اصحاب کہف کو 309 سال سلانے کے بعد ان کی غار تک 309 سال میں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ہم نے وہاں رعب اور دبدبہ ایسے رکھا تھا کوئی وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ 309 سال کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب لوگوں کو ان کی اطلاع، اس عظیم واقعے کی اطلاع مل جائے، تو ہم نے ان کو بیدار کیا۔ پھر بیداری کا وہ واقعہ جو پیچھے کل کی آیات میں گزرا ہے اس کا اظہار ہوا اور لوگوں کو پتہ چل گیا۔ یہ جو آیت ہے اصحاب کہف کے واقعہ میں دو ہی بنیادی سبق ہیں، میں آخر میں بھی عرض کروں گا، پہلے دن بھی عرض کیے تھے۔ اصحاب کہف کے واقعہ کے بھائی بنیادی سبق کتنے ہیں؟ ویسے تو 25-30 احکام یہاں سے نکلتے ہیں، میں نے ضمناً ذکر کیے ہیں، بنیادی دو ہیں۔ نمبر 1، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مسلمان کو ہر طرح کی قربانی دے دینی چاہیے اگر آزمائش آ جائے۔ نمبر 2، اصحاب کہف کے واقعہ کا دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ واقعہ، اور اس وقت ہوا بھی ایسے ہی۔ مفسرین نے لکھا ہے اور اس آیت میں اشارے بھی ہیں، یہ جو آیت ہے یہ دلالت کرتی ہے اس واقعہ پر کہ اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا 309 سال کے بعد، وہاں اسلام یعنی صحیح جو مذہب عیسائیت تھا وہ پھیل گیا، جو اس زمانے کے نبی کا صحیح دین تھا وہ پھیل گیا۔ تو اس زمانے کے مسلمانوں میں یہ اختلاف ہو گیا کہ آیا مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی طرح پہلی آسمانی کتابوں میں بہت زیادہ وضاحت اور زور کے ساتھ مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان نہیں کیا گیا۔ پہلی آسمانی کتابوں میں یہ بالکل تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لیکن قرآن نے اس مسئلے کو جتنا نکھار کر بیان کیا ہے پہلی آسمانی کتابوں میں اتنے نکھار کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا۔ قرآن کریم نے تو پھر کسی طرح کا ابہام نہیں نہ چھوڑا۔ قرآن کریم نے تو پھر میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ قرآن کریم کا تو کم سے کم جو تیسرا حصہ ہے وہ آخرت پر مشتمل ہے،
تو اس زمانے کے لوگوں میں یہ اختلاف ہو گیا کہ آیا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یا نہیں۔ کچھ مسلمان اس کے قائل تھے، کچھ مسلمان اس کے قائل نہیں تھے، بحث مباحثہ تھا آپس میں۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی اللہ کے ولی تھے، کہ اللہ میری قوم اس مسئلہ میں منتشر ہو گئی ہے، مختلف ہو گئی ہے، ان میں تفرقہ اور جھگڑا آ گیا ہے، اے میرے اللہ کوئی ایسی شکل نکالیے کہ میری قوم سے یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ نے اصحاب کہف کو زندہ کر کے اس قوم کے سامنے کر دیا، اور جب یہ 309 سال کے بعد زندہ ہوئے تو بھائی خود بخود سب کو سمجھ آ گیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا لِيَعْلَمُ، بھائی ذرا الفاظ دیکھنا، وَكَذَلِكَ، اسی طرح، اعثرنا، ہم نے مطلع کر دیا، علیہم، اصحاب کہف پر ان لوگوں کو، کیوں؟ لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ قوم جان لے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ مرنے کے بعد والا کیا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خاص واقعہ تھا، اور پھر ساری قوم کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ قرآن کریم نے ہمارے سامنے اصحاب کہف طرح کے کئی واقعات رکھے ہیں۔ یہ واقعہ ہے 309 سال کے بعد۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا بھائی عزیر علیہ السلام کو کتنے سال کے بعد زندہ کیا؟ 100 سال کے بعد۔ اور سورہ بقرہ جس واقعہ پر مشتمل ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وہ گائے والی تفصیلات ہیں، پھر گائے ذبح کر کے بھائی اس مقتول کے ساتھ لگائی گئی، وہ زندہ ہوا کہ نہیں؟ زندہ ہو گیا۔ کتنے واقعات ہو گئے قرآن میں؟ 3۔ چوتھا واقعہ جو ہے یہ دوسرے پارے کے آخر میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ، قرآن نے وہاں بھی بیان کیا کہ کچھ لوگ تھے وہ موت کے ڈر سے بھاگے، ان کے علاقے میں کوئی قحط، کوئی ایسی وجہ بنی ہوگی، وہ موت سے ڈر کے بھاگے، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے بھائی ان سب کو کیا کیا؟ دوبارہ زندہ کیا ان کے ساتھ۔ قرآن کریم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ، وہ بھی تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے اللہ آپ ذرا مجھے دکھائیے مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ابراہیم آپ اس پر یقین نہیں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں یا میرے اللہ، میں صرف چاہتا ہوں وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ بناؤ، آپس میں مکس کرو، اور یہ جو 4 پہاڑ ہیں چاروں پہاڑوں پر رکھاؤ، اور پھر ان کو آواز دو۔ قرآن نے پوری بات بیان کر دی۔ قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان کا ایک ایک جز پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو، يأتينك سعيا، یہ آپ کی طرف بھاگے بھاگے آئیں گے۔ یہ آپ کی طرف کس طرح آئیں گے؟ بھاگے بھاگے آئیں گے۔ اور ایسا ہی کیا، وہ سارے پرندے جب آواز دی، پہلے ایک پرندہ کا قیمہ جو 4 پہاڑوں پر تھا وہ جمع ہوا، ادھر سے پر آئے، ادھر سے ہڈیاں آئیں، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ پرندہ جو ہے صحیح سالم ہو کے اڑ کر وہ گیا، دوسرے کو آواز دی، تیسرے کو آواز دی، چوتھے کو آواز دی۔ بھائی یہ کتنے واقعات ہو گئے؟ 4-5 واقعات تو بھائی قرآن کریم نے اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات بیان کیے۔
اور اصحاب کہف کا واقعہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ قرآن کریم یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہے کہ بھائیوں، مرنے کے بعد کی زندگی کا جو احساس ہے وہ مسلمان کے اندر 100% بیدار ہو جائے، اور میرا اس جمعے کی تقریر کا موضوع یہی تھا۔ بھائی، میں نے اس جمعے میں کیا موضوع تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کیا دینا ہے؟ حساب و کتاب دینا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ قرآن کریم آخرت پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا، انسان کی دنیا کی زندگی اتنی ہی اعلیٰ اور گناہ سے پاک ہوگی۔ آخرت پر اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر جتنا یقین ہوگا، ایمان پختہ ہوگا، تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو اتنا ہی بچا پائے گا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کے بارے میں بھائی کوئی شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، یہ دوسرے مسئلہ آ گیا بھائی۔ یتنازعون، بھائی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اس کی بنیاد اس آیت کو بنایا جاتا ہے۔ ذرا الفاظ دیکھیں، پھر میں ذرا تھوڑی تفصیل سے یہاں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، جب وہ آپس میں کیا کرنے لگے؟ جھگڑا۔ بھائی توجہ کرنا، کیا کرنے لگے؟ جھگڑا۔ امرہم، ان اصحاب کہف کے بارے میں، فقالوا، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا ابنو علیہم بنیانا، ان کی قبر پر کیا بنا دو؟ عمارت بنا دو۔ اور ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے، اس لفظ کو پکڑ لیجئے، جو اس معاملے میں کیا آ گئے؟ انہوں نے کیا کہا؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان لوگوں کی قبروں پر، غار پر مسجد بنائیں گے۔ اب اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ بادشاہ جب آیا غار میں، بہت سارے لوگ آئے، اور ساتھ اس بندے کو لے کر آئے جو بھائی کیا لینے گیا تھا؟ کھانا لینے گیا تھا۔ ملاقات کی، ساری حقیقت کھل گئی۔ بادشاہ نے پھر یہ کہا کہ آپ یہیں آرام کرو، ہم صبح سارا شہر آئیں گے، پورے شاہی اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو شہر لے کر جائیں گے، آپ یہیں آرام کرو، آپ کے شایع نشان استقبال کیا جائے گا۔ جب صبح کو بادشاہ اور سارا شہر آیا تو اصحاب کہف اللہ کے یہاں پہنچ گئے تھے۔ بھائی ایسا ہی ہے نا واقعہ۔ اب ان میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ تو کوئی اللہ کے بہت جھگڑا ہو گیا۔ یہ تنازعون کے الفاظ کس نے استعمال کیے؟ قرآن نے۔ ان میں جھگڑا ہو گیا کہ یہاں کیا کرے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہاں کوئی یادگار تعمیر کرو، کسی نے کہا یوں کرو، کسی نے کہا یوں کرو۔ تو جو ان میں بڑے اور طاقتور لوگ تھے انہوں نے کہا یہاں کیا بناؤ؟ مسجد بناؤ۔ یہاں کیا بناؤ؟ مسجد بناؤ۔ اب اس آیت کی بنیاد پر ہمارے یہاں بحث چلی کہ آیا قبروں پر مزار اور مسجد بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں جو احباب اس پر اصرار کرتے ہیں کہ مسجد، کسی بزرگ کی قبر کو پکا بنانا، اس پر مزار تعمیر کرنا، اس پر گنبد تعمیر کرنا، یا اس کے دائیں بائیں مسجد بنانا جائز ہے، وہ اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ بھائی کس کو دیکھنا چاہیے؟ صحیح مسلم میں امام مسلم نے عنوان قائم کیا ہے مسجدوں پر۔ مسلم کے جو عنوانات ہیں وہ تو امام مسلم کے نہیں ہیں، علامہ نووی کے ہیں۔ علامہ نووی نے عنوان قائم کیا ہے قبروں کے اوپر مسجد بنانا۔ بھائی کیا عنوان ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام جب مرض آخری اس میں آئے، بہت ساری احادیث ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود و نصارہ کی طرح اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد عمارتیں نہ بنانا، یادگار نہ بنانا،
ان پر مجاور بن کے نہ بیٹھنا، بھائی ان پر مجاور بن کر نہ بیٹھنا۔ حضور علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی بے چین تھے، کبھی کپڑا چہرہ انور پر لیتے کبھی اتارتے۔ بے چینی میں ایک مرتبہ کپڑا اتار کے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، تم اس طرح نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار منع کیا۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ قبر کے بالکل اوپر گنبد بنانا، یہ چیزیں بنانا، یہ اسراف ہے۔ خود فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ قبروں کے اوپر بڑے بڑے شاہی گنبد بنانا، یہ بھائی کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ آپ گجرانوالا، میں کسی عام بندے کی مثال نہیں دیتا، مولانا سید احمد صاحب مجددی ہوئے گجرانوالا میں، وہ پل کے پاس ان کی مسجد ہے، مشہور جگہ، آپ ذرا ان کی مسجد میں جائیے، حالانکہ خود صاحب علم آدمی تھے مولانا سید احمد صاحب مجددی، میں نے اپنے طالب علمی دور میں ان کی تقریریں سنی ہیں، صاحب علم آدمی تھے۔ آپ ذرا مسجد میں جائیے، ان کے مسجد کے ساتھ مزار پر کتنا پیسہ لگا، کس طرح کا پتھر لگا، کس طرح کی ٹائل لگی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ جتنا پیسہ ان کی قبر پر خرچ ہوا ہے نا، اس سے فاروقیہ مسجد جیسی عظیم الشان مسجد بن سکتی تھی، اس سے زیادہ پیسہ وہاں صرف ان کے مزار پر خرچ ہوا۔ اور میں نے ابھی عرض کیا مولانا احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے کہ قبروں پر مزار بنانا کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے۔ لہٰذا مسجد کے اندر قبر بنانا یہ درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ غلطی کی ہے، بہت سے لوگوں نے یہ غلطی کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بہت سے بڑے بڑے علماء کی، اللہ کے ولیوں کی جو قبریں ہیں وہ مسجدوں کے صحن میں بنا دی۔ پاکستان میں یہ بہت ہے، میں نے دسیوں جگہ دیکھی ہیں، اور بعض بڑے بڑے صاحب علم علماء کی دیکھی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے بھائی، یہ درست نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کسی بھی اللہ والے کی، کسی بھی عالم دین کی قبر نہ بنائی جائے۔ ہاں، یوں بنانا جائز ہے کہ مسجد کی عمارت بالکل الگ ہو۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ قبریں، کھڑکیاں جب کھولیں نا تو پھر بھی آگے قبریں نہ ہوں، پھر بھی آگے قبریں نہ ہوں۔ بالکل قبرستان میں اس طرح مسجد بنانا جو بالکل الگ تھلگ ہو۔ مثلا ہمارا تو قبرستان دور ہے نا، اگر یہ قبرستان برابر میں ہوتا تو بھائی کوئی حرج والی بات نہیں، چونکہ یہ مسجد کی عمارت کیا ہے؟ بالکل الگ ہے۔ کیوں؟ آہستہ بھائی، بات پتہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ پھر شرک آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھر کیا آ جاتا ہے؟ شرک آ جاتا ہے۔ ہمارے جو دوست اس چیز کو جائز کہتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں بھائی، اگر وہ شرک نہیں ہے نا تو پھر دنیا میں کوئی چیز بھی شرک نہیں، پھر دنیا میں کوئی چیز بھی شرک نہیں ہے۔ آپ لاہور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے ولی اور بہت بڑے بزرگ تھے، آپ کبھی جمعرات کو ان کی قبر پر چلے جاؤ، اور جو کچھ لوگ کریں گے آپ اس کو دیکھ لو، آپ اس کو دیکھ لو۔ اگر وہ شرک نہیں بنتا تو بھائی دنیا میں پھر شرک بنتا ہی نہیں ہے۔ باقی رہا جو سنت عمل ہے وہ کرنا چاہیے۔ مثلا اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر جانا، وہاں جا کے دعا مانگنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ بالکل ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جب بیمار ہوئے تو آپ احد کے شہداء کی بھائی قبروں پر گئے کہ نہیں؟ جا کے مغفرت کی دعا کی، جا کے کیا کی؟ مغفرت کی دعا کی، ایصال ثواب کرنا۔ مثلا آپ لاہور گئے ہیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ وہاں جا کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء جو صحابی سارے اللہ کے ولی تھے، ان کی قبر پر گئے اور ان کی قبر پر جا کر بھائی کیا کی؟ دعا مانگی، یہ بالکل جائز ہے۔ باقی احادیث اس پر بہت زیادہ ہے،
میں نے سارے احادیث کا لب لباب بتایا. تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 کے قریب احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، اور امام مسلم نے بھی ان میں سے کئی ذکر کی ہیں، اور ان میں سے کچھ ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قبروں پر مجاور بن کر نہ بیٹھو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، قبروں کی پوجا پاٹ سے بچو. یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو بھائی کیا بنا دیا، لا تتخذوا قبری عیدا، اور انہوں نے میلہ گاہ بنا دیا نبیوں کی قبروں پر. ہاں یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جو سعودیہ کی طرف سے سختی ہے، ہم اس کو بھی خلاف شرع سمجھتے ہیں. اس کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. وہ وہاں کسی کو ڈھنگ سے دعا مانگنے بھی نہیں دیں گے. کہتے ہیں قبر کی طرف کھڑے ہو کے، جس طرح ہم قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں نا، تو وہ فوراً کیا کہیں گے؟ وجیل القبلہ وجیل القبلہ. حالانکہ مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی قبر پر کھڑے ہو کر کیا مانگی ہے؟ میت کی تدفین کے بعد بھائی ہم سب کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. لہٰذا قبر پر یوں کھڑے ہو کے دعا مانگنا یہ نہیں ہے کہ صاحب قبر سے مانگ رہے ہیں، صاحب قبر سے مانگ رہے ہیں. ہاں لوگوں کا وہاں جالیوں کو چومنا، یہ ہمارے آپ حضرات جانتے ہیں، یہ ہمارے لوگ زیادتی کرتے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کھڑے ہو کر ہم سلام پیش کرتے ہیں نا، وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کم سے کم جتنا میرے سامنے والے احباب کا فاصلہ ہے نا، اتنا فاصلہ ہے. اس کو خام خواہ چومتے رہتے ہیں. وہ جالیاں تو سلطان عبدالحمید ثانی کی بنائی ہوئی ہیں، وہ جالیاں ہیں. اس کے آگے تقریباً یہ جو مصلی ہے نا، اس مصلی کے برابر فاصلہ ہے. اس فاصلے کے بعد پھر آگے ایک دیوار آتی ہے، مضبوط دیوار آتی ہے، وہ بھی تقریباً اس مصلی کے برابر موٹی ہے. اور اس کے اندر جا کے پھر نور الدین زنگی والا بند گمت آتا ہے. اس گمت کے اندر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تو جو باہر کی جالیاں ہیں ان کے اندر تو خود 2-3 بڑی بھاری دیواریں ہیں، اس کے اندر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. بہرحال اب ذرا اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے اصحاب کہف پر دوسرے لوگوں کو مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ سارے لوگ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اللہ کا وعدہ بھائی کیا ہے؟ بالکل حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، یقیناً قیامت کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک. اِذْ يَتَنَازَعُونَ، پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگ پڑے اس معاملے میں. فقالوا، کچھ لوگوں نے کہا، ابنوا علیہم بنیانا، اس پر تعمیر کرو، یادگار بناؤ. ربہم اعلم بہم، ان کا رب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ یہ کہتے رہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، اس آیت سے دلیل کیوں نہیں بنتی؟ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو غالب آ گئے ان کے معاملے. یہ کسی نبی کا عمل نہیں، یہ کسی نبی کا عمل نہیں. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ.